السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ دوستو، آج کل کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو بے عزت کرنے کے لیے کچھ بھی واٹس ایپ پر غلط سلط خبریں ڈال دی جاتی ہے۔ دوستو، ایک گناہ بڑا خطرناک ہے، یاد رکھیے، اور وہ گناہ ہے کہ تم نے کسی کے متعلق کوئی بات کہی یا لکھی اور وہ بات اس میں موجود نہیں تھی تو وہ الزام ہوا دوستوں، اور الزام جو ہے وہ غیبت سے بھی بدتر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزام جو ہے وہ غیبت سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ غیبت میں تو چلو کم سے کم وہ بات تو اس میں موجود تھی جو آپ نے کہی، لیکن الزام میں تو وہ بات اس میں تو موجود ہی نہیں تھی اور آپ نے اس کے اوپر الزام لگایا دوستوں۔ تو دوستوں، آج کل جس طرح ہم لوگ کسی کے اوپر بھی الزام لگا دیتے ہیں، تو دوستوں شریعت اسلام نے عورتوں کا جتنا لحاظ کیا، پاسداری کی، جتنی رعایت کی، جتنے حقوق ان کو دیے، اتنے کسی بھی مذہب میں ان کی رعایت نہیں کی، اتنے حقوق نہیں ادا کیے دوستوں۔ حق تعالی شانہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس نے پاک دامن عورت پر جو بالکل پاک دامن ہے، جس کا کوئی قصور نہیں ہے، جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس نے کسی کے ساتھ آنکھ بھی نہیں ملائی۔ اگلا راستہ تو دوستو بہت دور کی بات ہے، زنا تو بہت دور کی بات ہے، اس نے آنکھ تک نہیں ملائی اور اس پر ہم نے الزام رکھ دیا کہ یہ تو فلاں شخص کے ساتھ تھی، یہ تو یہ عورت جو ہے وہ اس مرد کے ساتھ تھی، یہ لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ فرمایا قرآن نے دوستوں کہ پاک دامن عورت پر جو بیچاری غافل تھی، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا، ہم نے جو اس پر الزام رکھا اس کا تو اسے پتہ بھی نہیں ہے اور ہم نے اس پر الزام رکھا۔ دوستو قرآن کہتا ہے کہ الزام رکھنے والوں کو کہو کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے، 4 گواہ، تمام مسئلے میں صرف 2 گواہ، لیکن دوستو اس مسئلے میں 4 گواہ ہے۔ کیوں؟ کہ کسی کی عزت سے تم کھلواڑ کر رہے ہو، کسی کی عزت کو تم پامال کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں، کسی کی عزت کو پامال کرنا، سنو حدیث، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری امت کے مومن کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی عزت سے کھلواڑ کیا، وہ قیامت کے دن میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ دوستو بہت سخت وعید ہے میرے دوستوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید۔ اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا، حق تعالی شانہ اس کی طرف قیامت کے دن نگاہیں شفقت بھی نہیں فرمائیں گے۔ دوستو بہت بڑی بات ہے دوستو۔ تو جب ایک عورت پر تم نے الزام رکھا تو قرآن کہتا ہے کہ 4 گواہ لے کر آ جاؤ، اور اگر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکا فجلدوہم 80 جلدہ، قرآن کہتا ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارو، 80۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، فجلدوہم 80 جلدہ۔ اور دوستو اس سے سخت بات قرآن آگے کہتا ہے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور اس کی موت تک، جب تک وہ زندہ ہے، کوئی اسلامی کورٹ میں اگر وہ گواہی دینے آئے کسی کے بھی متعلق، کسی بھی چیز کے بارے میں، تو اس کی گواہی موت تک قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں کسی کی عزت سے تو نے کھیلا؟ کیوں تو نے کسی کی عزت کو پامال کیا؟ شریعت نے تیری عزت کو مٹا دیا۔ اب تیری گواہی اسلامی کورٹ کے ذریعے، اسلامی کورٹ ہے، اور اگر تو کسی کا گواہ بن کر جاتا ہے کورٹ میں تو اللہ کہتا ہے کہ اس کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ ظاہر سی بات ہے دوستو، ایک عورت پر الزام لگانے کے باب میں جب قرآن اتنی سخت وعید بیان کر رہا ہے تو کیا اس سے بھی بڑھ کر
عورت کو کسی مذہب نے عزت دی ہے دوستو؟ بتائیے مجھے. جو اسلام نے عورت کو عزت دی ہے وہ کسی اور مذہب میں، آپ دوستو تمام مذاہب کو پڑھ لیجئے، اس میں الزام لگانے والوں کی کوئی سزا نہیں ہے. کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لو. آپ تمام ویدوں کو پڑھ لیجئے، رامائن اور مہابھارت کو بھی پڑھ لیجئے دوستوں، انجیل اور تورات کو بھی پڑھ لیجئے دوستوں، بائبل بھی پڑھ لیجئے، یہاں تک کہ تمام کتابیں پڑھ لیجئے کہ کسی بھی کتاب میں کسی عورت پر الزام رکھا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. لیکن یہ اسلام ہے کہ جس نے پاک دامن عورت کو ذلیل کرنے پر اتنی سخت سزا بیان کی کہ اگر وہ ثابت نہیں کر سکا تو 80 کوڑے مارو اور موت تک اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ اسلام ہے جس نے عورت کو اتنی عزت اور احترام دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں عزت کی بڑی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے دوستوں. کسی کی عزت سے کھلواڑ دوستوں نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سنی سنائی باتوں کو، جیسا کہ آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ واٹس ایپ پر اس کی بات سنی، یہ کسی کی قول سنا، کسی کی حدیث سنی، نہ جانے کیا کیا سنا، نہ ہم نے اس کی تحقیق کی، بس آیا آگے سے ہمارے پاس، ہم نے اسے فارورڈ کر دیا. تو دوستو انسان کو چاہیے کہ جس بات کا علم نہ ہو، جانکاری نہ ہو، پورا پتہ نہیں ہو واقعے کا، تو اس وقت تک انسان کو اس بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے جب تک کہ تحقیق نہ کر لے. اس لیے کہا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو وہ لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دے. بہت سارے لوگوں کے پیٹ کا جو ہے نا ہاضمہ وہ خراب رہتا ہے. جو کہا گیا جب تک وہ اس کو بیان نہیں کریں گے تو ان کو رات بھر چین ہی نہیں آتا. بعض لوگوں کا جو پیٹ کا ہاضمہ وہ خراب رہتا ہے، ان کے سامنے کچھ بھی بولو، اگر رات تک ان کو کوئی نہیں بھی ملے گا نا تو وہ دیوار کے سامنے بڑبڑانے لگیں گے، لیکن بولیں گے ضرور، کیونکہ ان کا ہاضمہ خراب ہے، ان کو چین نہیں ملتا جب تک کہ وہ کسی کے سامنے بول نہ لے دوستوں. تو کفا بالمرء کذبا، بلکہ مسلم شریف کی ایک روایت میں دوستوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ انسان کبھی امام نہیں بن سکتا، رہبر نہیں بن سکتا، پیشوا نہیں بن سکتا، اسوہ نہیں بن سکتا، مقتدی نہیں بن سکتا جب تک کہ تحقیق کر کے بات کو بولنے والا نہ بن جائے. بغیر تحقیق کے بات ہرگز بیان نہ کرے دوستوں. آج یہی ٹاپک تھا ہمارا جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. دوستوں آپ ہمارے اس ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.